آپ کے سامنے دوستو ڈاکٹر عمر فاروق کی پریڈکشن رکھی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک بڑی شخصیت دنیا کی عمران خان کی مدد کو آئے گی۔ اس پر ڈاکٹر عمر فاروق نے اس شخصیت کا نام تو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخصیت کون ہوگی اور یہ خان کی مدد کیوں کرے گی، لیکن اتنا بتایا تھا کہ یہ شخص ایک ملک کا سربراہ ہوگا، یعنی صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، یہ عمران خان کی مدد کرنے آئے گا۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت صرف بڑی شخصیت دنیا میں صدر ٹرمپ ہی ہیں جو عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ روس، چین اور کسی دوسرے ملک کا پریشر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا امریکہ کا ہوتا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ شخص ٹرمپ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور جو چیز ہم آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کہ ٹرمپ عمران خان کی مدد کرے گا اور ٹرمپ کو عمران خان سے کیا چاہیے؟ یعنی ٹرمپ خود اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اب عمران خان کی مدد کرے گا، کیونکہ جو چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں۔ ساری سچویشن دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہاں پر بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کاروباری شخصیت ہے، کاروباری بندہ ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا فائدہ اپنے ملک سے بھی پہلے دیکھتا ہے، یعنی کہ امریکہ سے پہلے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ اب یہاں پر دوستو اب بتاتے چلیں کہ 6 سے 7 ماہ آگے اگر ہم چلے جائیں فیوچر میں، تو وہاں پر ہوں گے امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن۔ جی ہاں دوستو، امریکہ میں 2 سال کے بعد مڈ ٹرم الیکشن آتے ہیں اور اس کے بعد پھر صدارتی الیکشن آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دوستو ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں اور عوام سے کہہ چکے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن ہمارے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر 2 سال بعد 3 سال بعد پاکستان میں سینٹ کے الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں جو ہے وہ عوام ووٹ ڈالتی ہے، کانگریس کے جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر عوامی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ ڈیموکریٹ یعنی کہ جو بائیڈن کی جماعت تھی وہ جیت جاتی ہے، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت جو ہے وہ ایز اے صدر ختم ہو جائے، یعنی کہ کانگریس میں جو اس وقت ریپبلکنز کے زیادہ تر امیدوار ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان کی جگہ اب نئے الیکشن ہوں گے۔ اگر ان الیکشن میں ڈیموکریٹس کے امیدوار آ جاتے ہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی طاقت کھو بیٹھیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پہلا الیکشن جیتے تھے اور امریکہ کے صدر بنے تھے، تو پاکستانیوں نے کتنی سپورٹ دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ میں عمران خان کے لیے آواز اٹھاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ پھر صدر بنتے ہی وہ مکر گئے اور پاکستانیوں کے بڑے ووٹ سے وہ صدر بنے تھے، لیکن اب وہ مکر گئے کہ میں عمران خان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہاں دوستو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب دوبارہ سے پاکستانیوں کی مدد چاہیے، دوبارہ سے وہ پاکستانیوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے کہ ہماری مدد کریں، ہمیں یہ مڈ ٹرم الیکشنز جتوائے جائیں۔ وہاں پاکستانی کہیں گے کہ اب نہیں، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی، عمران خان کی رہائی کا وعدہ کیا تھا لیکن کی نہیں، اب ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ دوستو وہ پوائنٹ ہے کہ جو ووٹ پاکستانیوں نے دینا ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں بلکہ عمران خان کے کہنے پر دینا ہے۔ تو یہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کو رہا کروائیں اور جو پاکستانی ووٹ ہے امریکہ میں وہ لیں اور مڈ ٹرم الیکشن جیتیں۔